آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم ایک ایسی داستان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ظاہری طور پر تو ایک ملٹری سٹرائک لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے نا، وہ کسی بھی ہائی ٹیک اسپیوناج تھرلر کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں بالکل۔ ہمارا آج کا موضوع ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت اور اس واقعے کے پیچھے چھپی ان کئی سالوں کی سرویلنس یعنی خفیہ نگرانی کی داستان ہے۔ اور یہ تفصیلی تجزیہ دو انتہائی اہم سورسز پر مبنی ہے، ایک فرسٹ پوسٹ کا یوٹیوب شو وینٹیج وتھ پلکی شرما اور دوسری فائنینشیل ٹائمز کی ایک نئی اور کافی ان ڈیپتھ رپورٹ۔ صحیح کہا، اور واضح رہے کہ اس تجزیے کا مقصد کسی سیاسی بحث کا حصہ بننا یا کسی کی جانبداری کرنا بالکل نہیں ہے۔ جی، ہمارا فوکس صرف ان رپورٹس میں بیان کیے گئے حقائق اور ان انٹیلیجنس آپریشنز کی میکینکس پر ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اکثر جب کوئی ایسی ہائی پروفائل ہلاکت ہوتی ہے تو پوری دنیا کی توجہ صرف اس آخری فضائی حملے پر ہوتی ہے، جبکہ اصل کہانی وہ مسائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ رن اپ ہوتا ہے، وہ سالوں کی نگرانی اور ڈیٹا کلیکشن جس نے اس ناممکن لگنے والے حملے کو ممکن بنایا۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں ڈیٹا اور عام سی نظر آنے والی ٹیکنالوجی کس طرح سب سے اثر و رسوخ والے ہتھیار بن چکے ہیں۔ یہ اپروچ بالکل درست ہے، کیونکہ جب ہم ان رپورٹس کو اور خاص طور پر فائنینشیل ٹائمز کے ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو سب سے حیران کن پہلو اس آپریشن کی طویل مدت ہے۔ یعنی یہ کوئی اچانک ملنے والی انٹیلیجنس نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ کوئی راتوں رات کیا گیا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی نگرانی تھی جو سالوں تک خاموشی سے چلتی رہی۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ اسرائیل نے ایران اور بالخصوص تہران کے انفراسٹرکچر کو اس حد تک سمجھ لیا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ ڈیٹا کہاں سے نکالنا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے کسی عام جاسوسی نیٹ ورک کا استعمال نہیں کیا، بلکہ پورے شہر کے ٹریفک نیٹ ورک اور کیمراز کو ہیک کر لیا تھا، جو کہ سننے میں شاید آسان لگتا ہو، لیکن ایک کیپٹل سٹی کے پورے ٹریفک گرڈ کو کمپرومائز کرنا اور اسے سالوں تک ان ڈیٹیکٹڈ رکھنا ماڈرن اسپیوناج کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچتے ہیں۔ ٹریفک کیمراز عام طور پر بہت بیسک ہوتے ہیں، ہاں، ان کی ریزولوشن کوئی خاص نہیں ہوتی۔ بالکل، ان کی ریزولوشن اتنی ہائی نہیں ہوتی کہ آپ کسی چلتی پھرتی گاڑی کے اندر بیٹھے لوگوں کے چہرے پہچان سکیں۔ ان بلر امیجز یا بیسک سی سی ٹی وی فوٹیج سے کسی ہائی پروفائل وی آئی پی کی سیکیورٹی ڈیٹیل کو ٹریک کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ تھوڑا ہضم کرنا مشکل لگتا ہے شروع میں۔ ہاں، تو یہ کیسے کیا گیا؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے اور اس کا جواب آج کی ایڈوانسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چھپا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اب ایک آپریٹر کو اسکرین کے سامنے بٹھا کر مینولی فوٹیج نہیں دیکھتی۔ مطلب وہ لوگ خود بیٹھ کر ویڈیوز نہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، اے آئی امیج اپ اسکیلنگ اور گیٹ انالیسس استعمال ہوتے ہیں۔ گیٹ انالیسس یعنی لوگوں کے چلنے کے انداز کو ٹریک کرنا، اور اس کے علاوہ وہیکل آئیڈینٹیفیکیشن الگوریدمز کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیمرہ چاہے بلر ہو؟ ہاں، کیمرہ چاہے بلر ہو، لیکن وہ نمبر پلیٹ کا پیٹرن، گاڑی کی موومنٹ اور ایک مخصوص وقت پر کسی گاڑی کا وہاں سے گزرنے کا ڈیٹا کیپچر کر لیتا ہے۔ اور جب ان ہزاروں ڈیٹا پوائنٹس کو اے آئی میں فیڈ کیا جاتا ہے تو مشین ریزولوشن نہیں دیکھتی، وہ پیٹرن دیکھتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی آئرنی سامنے آتی ہے، ایک ایسا طنز جو شاید اتھارٹیرین رجیمز کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ وہ طنز کیا ہے؟ دیکھیں، ایران نے خود اپنے ملک میں خاص طور پر تہران میں ایک بہت وسیع انٹرنل سرویلنس سسٹم قائم کیا تھا، ہاں، جس کا بنیادی مقصد عوام پر، مظاہرین پر اور حکومت کے مخالفین پر گہری نظر رکھنا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ حکومت نے اپنے ہی لوگوں کی نگرانی کے لیے جو جال بچھایا تھا، دشمن نے اسی سسٹم کو ہیک کر کے حکومت کی اعلیٰ ترین قیادت کے خلاف استعمال کر لیا۔ یہ واقعی ایک پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے، یعنی کنٹرول کا ہتھیار ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ٹولز کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ انہیرنٹلی ایک بہت بڑی ولنریبلٹی یا سیکیورٹی رسک بن جاتے ہیں۔ اور پالکی شرما کی رپورٹ میں ایک ایسی چھوٹی سی تفصیل تھی جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ انہوں نے ایک مخصوص کیمرہ اینگل کا ذکر کیا تھا۔ ہاں بالکل، پورے شہر میں ہزاروں کیمراز ہوں گے، لیکن صرف ایک ٹریفک کیمرہ بالکل ایسی جگہ نصب تھا
और ऐसे एंगल पर था जहां से आयतुल्ला खमैनी की सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां पार्क होती थीं। सोचें। वो कैमरा शायद ट्रैफिक कंट्रोल रूम वालों ने किसी और वजह से लगाया हो। लेकिन उस एक एंगल ने दुश्मन को एक वर्चुअल खिड़की दे दी। वो रोजाना ये देख सकते थे कि पार्किंग लॉट में क्या हो रहा है, शिफ्ट चेंजेस कैसे हो रही हैं। और इंटेलिजेंस की जुबान में वीआईपी सिक्योरिटी का सबसे कमजोर हिस्सा हमेशा शिफ्ट चेंजेस ही होती हैं। सही कहा। उस एक कैमरे से उन्होंने वो मालूमात एक्सट्रैक्ट करना शुरू की जो वैसे हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। उन्होंने उस फुटेज और डेटा का बारीकी से तज्जिया किया। एआई की मदद से उन्होंने पैटर्न्स मैप किए होंगे, जैसे गार्ड्स कब आते हैं, वो अपनी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं और रूटीन में क्या तब्दीली आती है। ये मालूमात सिंगल इंस्टेंसेस में शायद बेकार लगे, लेकिन जब सालों का डेटा जमा हो तो इसी को पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है। पैटर्न ऑफ लाइफ। इंसान चाहे जितना भी खुफिया हो, वो आदत का गुलाम होता है। आप चेहरा छुपाकर निकल सकते हैं, लेकिन आप अपनी और अपने स्टाफ की रोजमर्रा की रूटीन नहीं छुपा सकते। दुश्मन ने उसी रूटीन का पूरा खाका तैयार कर लिया। इसी बात पर मुझे इंटेलिजेंस की वो मशहूर कहावत याद आती है कि अगर किसी बड़े लीडर को ट्रैक करना हो तो उस पर नजर मत रखो, उसके आसपास के आम लोगों पर नजर रखो। क्योंकि बड़े लीडर्स की मूवमेंट्स तो हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में होती हैं। उनका डिजिटल फुटप्रिंट मिनिमाइज कर दिया जाता है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो स्टाफ है, जैसे गार्ड्स, ड्राइवर्स और उनको खाना पहुंचाने वाले लोग, उनकी तो एक आम जिंदगी होती है ना। उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, वो घर जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं। और फर्स्ट पोस्ट और एफटी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। इस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए इसराइल के एलीट सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट ने मरकजी किरदार अदा किया, जिसे यूनिट 8200 कहा जाता है। यूनिट 8200 कोई आम आईटी डिपार्टमेंट नहीं है। ये उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जो स्पेसिफिकली साइबर वॉरफेयर और डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स क्लियर करती हैं कि उन्होंने इन कैमरास और दीगर जराये से मिलने वाले अरबों डेटा पॉइंट्स यानी बिलियंस ऑफ सिग्नल्स को अपने एआई ड्रिवन सिस्टम्स में फीड किया। और इस डेटा में सिर्फ वीडियो फीड्स शामिल नहीं थी। इसमें फोन सिग्नल्स, सेलुलर टावर्स के पिंग्स, गार्ड्स के आने जाने के रास्ते और उनके घरों के पते तक शामिल थे। मशीन लर्निंग मॉडल्स को ये सिखाया गया कि नॉर्मल क्या है, ताकि जब भी इस रूटीन में कोई अहम तब्दीली हो, सिस्टम खुद ब खुद उसे फ्लैग कर दे। लेकिन यहां मेरा एक और सवाल बनता है, बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करना और उसमें से एक मतलब निकालना, ये तो ऐसा ही है जैसे घास के ढेर से सुई तलाश करना। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में सोचें तो एआई इस डेटा नॉइज में से असल सिग्नल कैसे निकाल सकती है? सिर्फ गाड़ियों की मूवमेंट और फोन सिग्नल से एक आला तरीन लीडर की लोकेशन का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज एक प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं जिसे नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। नेटवर्क एनालिसिस, इसे थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएं। ये एक तरह का डिजिटल रिलेशनशिप मैप होता है, जैसे एक सोशल मीडिया ग्राफ होता है जहां पता चलता है कि कौन किसका दोस्त है। ठीक है। लेकिन नेटवर्क एनालिसिस इससे कहीं आगे की चीज है। फर्ज करें गार्ड ए की ड्यूटी खत्म होती है और वो फौरन ऑफिसर बी को कॉल करता है, और ठीक 2 मिनट बाद ऑफिसर बी का फोन उस मखसूस इलाके में पिंग होता है जहां हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती हैं। बिल्कुल। एआई इन कनेक्शंस को ड्रॉ करती है। वो देखती है कि कौन किससे बात करता है और किसका किस पर असर है। जब आप फोन सिग्नल्स और गाड़ियों के आने जाने की इन मालूमात को आपस में जोड़ते हैं तो आपके पास रिजीम के इंतहाई करीबी लोगों का एक मुकम्मल और रियल टाइम शेड्यूल तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे स्मार्टफोन्स में गूगल मैप्स टाइमलाइन होती है, जो हमें बताती है कि हम किस वक्त किस कैफे में थे और कितनी देर रुके थे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ खुद मैप यूज करने वाले को पता भी नहीं कि उसकी टाइमलाइन कोई और बना रहा है। इस नेटवर्क एनालिसिस ने आयतुल्ला खामेनेई के इर्द गिर्द के पूरे सिक्योरिटी रिंग को एक्सपोज कर दिया होगा। इस डेटा को देखकर ऑपरेटर्स को ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा होगा कि जब एक मखसूस प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है या मखसूस गाड़ियों का कॉन्वॉय निकलता है तो सुप्रीम लीडर वहां मौजूद हैं, ये समझना आसान हो गया होगा। बिल्कुल। इन तमाम डेटा स्ट्रीम्स ने मिलकर एक इनविजिबल मगर इंतहाई मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम बना दिया था। और ये सब एक दिन या एक हफ्ते में नहीं हुआ, ये सालों पर मुहित ऑपरेशन था। दुश्मन एक लंबा खेल खेल रहा था और डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके अपना मॉडल रिफाइन कर रहा था।
اس ماڈل کی ایکوریسی کا اندازہ ہم حملے کے بن کے واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ رپورٹ کسی سائی فائی ریالٹی کا روپ دھار لیتی ہے۔ حملے کا دن واقعی ایک حیرت انگیز سیکوینس آف ایونٹس تھا۔ ایف ٹی اور فرسٹ پوسٹ دونوں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب سٹرائک ہونے والی تھی تو خامنئی کے کمپاؤنڈ کے آس پاس اچانک سیلولر نیٹ ورکس اور موبائل سگنلز پوری طرح ڈسرپٹ ہو گئے تھے۔ تصور کریں کہ اگر کوئی شخص وہاں حفاظت پر مامور ہو اور اچانک اس کا اپنے دوستوں سے رابطہ ٹوٹ جائے۔ فونز کام نہیں کر رہے، کالز فیل ہو رہی ہیں اور صرف بزی ٹون سنائی دے رہی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی خطرے کی آہٹ محسوس بھی ہوئی ہوگی تو ان حفاظتی گارڈز کے پاس چین آف کمانڈ میں آگے وارننگ بھیجنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بچا تھا۔ یہ کمیونیکیشنز کا بلیک آؤٹ ایک انتہائی کیلکولیٹڈ موو تھا۔ کمیونیکیشن کا جام ہونا کسی بھی ماڈرن سٹرائک کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ یہ حفاظتی نظام کو پوری طرح اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ لیکن اس پورے آپریشن کا کلائمیکس صرف سگنلز اور اے آئی پر مبنی نہیں تھا۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک اصول ہے کہ آپ کبھی بھی سنگل سورس انفارمیشن پر بھروسہ نہیں کرتے، خاص طور پر جب ٹارگٹ اتنا بڑا ہو۔ یہاں صرف ڈیٹا پر انحصار نہیں کیا گیا۔ ایف ٹی کی رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے پاس ایک انسانی ذریعہ بھی تھا، یعنی ایک ہیومن انٹیلیجنس جسے ہمنٹ کہتے ہیں، وہ سورس موجود تھا۔ جی، اس ہیومن سورس نے فیلڈ سے اس بات کی فائنل تصدیق کی تھی کہ آیت اللہ خامنئی اس مخصوص وقت پر اپنے کمپاؤنڈ میں موجود ہیں اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک لیتھل کمبینیشن بن گیا۔ ایک طرف اے آئی اور اربوں ڈیٹا پوائنٹس سالوں سے روٹین ٹریک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف گراؤنڈ پر موجود ایک انسان اس معلومات پر مہر لگا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی اور انسانی جاسوسی کے اس سنگم نے اس سٹرائک کو فیل پروف بنا دیا۔ لیکن اس رپورٹ میں ایک اور ایسی تفصیل بھی تھی جو تھوڑی عجیب اور ظاہری طور پر کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتی ہے۔ آپ اس بنکر والی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہاں بتایا گیا ہے کہ ایران اور آیت اللہ کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ ان پر کسی بھی وقت اسرائیل یا یو ایس کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی سیکرٹ نہیں تھا کہ وہ ہٹ لسٹ پر ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود سورسز کے مطابق خامنئی نے کسی انتہائی محفوظ بنکر میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ رپورٹ واضح الفاظ استعمال کرتی ہے کہ وہ ایک سو کالڈ مارٹر بننا چاہتے تھے، یعنی انہیں خطرے کا علم تھا۔ یہ پوائنٹ ان کی سائیکولوجیکل پروفائل کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثر ایسی قیادت جو بہت زیادہ آئیڈیالوجیکل ہوتی ہے وہ بنکرز میں چھپ کر اپنی عوام یا فالوورز کو کمزوری کا پیغام نہیں دینا چاہتی۔ انہوں نے مارٹیریم یا شہادت کے تصور کو اپنا لیا تھا جس کا ذکر رپورٹ میں ہوا ہے۔ لیکن اصل چیز جس نے انہیں اور ان کی پر اعتماد سیکیورٹی ٹیم کو فلی سرپرائز کیا وہ موت کا خوف نہیں تھا بلکہ حملے کی ٹائمنگ تھی۔ ٹائمنگ۔ عام طور پر ایسی ہائی ویلیو ٹارگٹس پر سٹرائکس ہمیشہ رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں تاکہ آپریشنز میں سٹیلتھ بچا رہے اور ریاکشن ٹائم کم ہو، لیکن دشمن نے وہ وقت چنا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے صبح کے وقت بالکل کھلے آسمان تلے یعنی براڈ ڈے لائٹ میں یہ حملہ کیا۔ لیکن اگر پریکٹیکلی سوچا جائے تو دن کی روشنی میں سٹرائک کرنا تو آفینسو فورس کے لیے زیادہ رسکی ہوتا ہے۔ بالکل رسکی ہوتا ہے۔ دن کے وقت ویژول کنفرمیشن آسان ہوتی ہے، ڈیفنس سسٹم زیادہ الرٹ ہوتے ہیں اور عام موومنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر دن کا وقت کیوں چنا گیا؟ کیونکہ جب آپ اربوں ڈیٹا پوائنٹس پروسیس کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو ان ولنریبلٹیز کا پتہ چل جاتا ہے جو ٹریڈیشنل لاجک کے خلاف ہوتی ہیں۔ دشمن کو معلوم تھا کہ وی آئی پی سیکیورٹی سسٹمز ہمیشہ رات کے وقت ہائپر الرٹ موڈ میں ہوتے ہیں۔ دن کی روشنی میں خاص طور پر جب روٹین میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں ایک نیچرل سینس آف سیکیورٹی اور ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ انہوں نے ایلیمنٹ آف سرپرائز کے طور پر ڈے لائٹ کو چنا اور اسی توقع کے خلاف جانے نے ٹارگٹ کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ رات کے بجائے دن میں آنا کوئی تکا نہیں تھا، یہ اسی پیٹرن آف لائف انالیسس کا نتیجہ تھا جس نے انہیں بتایا کہ ڈیفنس کا گارڈ سب سے زیادہ ڈاؤن کب ہوتا ہے۔ یہ پورا آپریشن سچ میں ماڈرن وارفیئر کا ایک ماسٹر کلاس تھا، اور ماڈرن وارفیئر کا ذکر آیا ہے تو یہاں اس واقعے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس کا حوالہ فرسٹ پوسٹ کی رپورٹ نے بھی دیا ہے۔ آپ 2024 کے ہیزبولہ پیجرز والے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہاں بھی تو بالکل ایسا ہی کچھ پیٹرن تھا۔ ہاں، نیچر آف اٹیک تھوڑی مختلف تھی ضرور۔ ہزاروں پیجرز جو فائٹرز استعمال کر رہے تھے انہیں سپلائی چین کے دوران ہی کمپرومائز کیا گیا اور پھر ایک ہی وقت میں وہ تمام پیجرز پھٹ گئے، جس سے ان کا پورا کمیونیکیشن نیٹ ورک ایک لمحے میں تباہ ہو گیا۔
اگر ہم حزب اللہ والے سپلائی چین اٹیک اور تہران کے ٹریفک کیمراز والے ڈیٹا اٹیک کو ایک فریم میں رکھ کر دیکھیں تو پیٹرن بہت کلیئر نظر آتا ہے۔ ان دونوں میں کئی سالوں کا صبر اور خاموش گھس بیٹھ شامل تھی۔ یہ کمپیریزن اس تحقیقی گفتگو کا سب سے اہم پہلو ہے۔ آج کی دنیا میں جنگوں کا تصور واقعی بدل چکا ہے۔ پیجرز کا واقعہ فزیکل ہارڈ ویئر کی سپلائی چین میں انفلٹریشن کی مثال تھا، اور تہران کے کیمراز ڈیجیٹل ڈیٹا اور سافٹ ویئر انفلٹریشن کی مثال ہیں۔ لیکن دونوں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ ٹائم اینڈ انویزیبلٹی۔ ایگزیکٹلی۔ ان آپریشنز کو ایگزیکیوٹ ہونے میں سالوں لگتے ہیں۔ آج کل کی اعلیٰ ترین ملٹری کیپیبلٹیز اب ٹینک، میسائلز یا فائٹر جیٹس کی تعداد پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ وہ الگورتھمز، ڈیٹا سینٹرز اور اس انویزیبل سرویلنس پر منحصر ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہی لانگ گیم ہے۔ آپ ٹارگٹ کے نظام کے اندر گھس جاتے ہیں، چاہے وہ پیجر ہو یا ٹریفک کیمرا۔ آپ سالوں تک وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں، پیٹرن سمجھتے ہیں، اور پھر اس ایک لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب ان کا نظام خود ان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ مطلب آسان لفظوں میں کہیں تو دشمن اب آپ کے ملک میں گھس کر فزیکلی موجود نہیں ہوتا، وہ آپ کے ڈیٹا سٹریمز اور کمیونیکیشن لائنز میں موجود ہوتا ہے۔ اس سب کا خلاصہ یہ کیا جائے تو آج ہم نے اس تفصیلی تجزیے میں دیکھا کہ ہسٹری کو دوبارہ لکھنے کے لیے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں پڑی۔ عام سے نظر آنے والے ٹریفک کیمراز، ٹریفک گارڈ کی شفٹ چینجز، اے آئی کے امیج الگورتھمز اور انسانی جاسوسوں کے ایک چھوٹے سے کمبینیشن نے ایک انتہائی طاقتور لیڈر کی حفاظتی دیوار کو گرا دیا۔ جو سٹرائک اس دن ہوئی اور دنیا بھر کی خبروں کی زینت بنی، وہ صرف ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کا آخری حساب تھا۔ اس سٹرائک کی اصل منصوبہ بندی تو ان اربوں ڈیٹا پوائنٹس کی جیت تھی جو شاید عام لوگوں کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ یہ واقعی میں ایک صبر آزما اور باریک بین منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اور اس خلاصے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ ہم اس سورس مٹیریل کی بنیاد پر ایک ایسی بات پر غور کریں جو اس واقعے سے وابستہ تو ہے، لیکن اس کے اثرات اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ بڑی پکچر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ؟ اگر ہم بڑی پکچر کو دیکھیں، اگر ایک انتہائی محفوظ، طاقتور اور ہائی سیکیورٹی زونز میں گھرا ہوا سپریم لیڈر عام ٹریفک کیمراز، اے آئی نیٹ ورک انالیسز اور گارڈز کی پارکنگ روٹینز کے ذریعے اتنی آسانی سے ٹریک اور ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس آپس میں کنیکٹڈ آئی او ٹی اور سینسر سے بھری دنیا میں عام آدمی کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کا تصور کتنا محفوظ ہے؟ کیا اس جدید ڈیجیٹل دور میں کسی کے لیے بھی مکمل طور پر انویزیبل یا پوشیدہ رہنا واقعی ممکن ہے؟ یا ہم سب اپنا ڈیلی ڈیٹا اور روٹینز شیئر کر کے جانے انجانے میں کسی نہ کسی ایسے ہی لانگ گیم کا حصہ بن چکے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد بھی ذہن میں گونجتا رہنا چاہیے۔